حضرات محترم، جیسا کہ ہم سب جانتے بھی ہیں اور تسلیم بھی کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا ہی خیر کا اور بڑا ہی فضیلت والا اور بڑا ہی مقدس مہینہ ہے، بخشش کا، کرم کا، رحم کا اور درگزر کا اور جنت میں داخل ہونے کا، جہنم سے خلاصی کا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے میں ہم سب لوگ کوششیں بھی کرتے ہیں روزے کی اور نمازوں کا اہتمام، اسی طریقے سے تراویح کی نماز کا اہتمام، نوافل اور دیگر عبادات، ریاضات، تلاوت، ذکر، تسبیحات، ان تمام چیزوں میں ہر مومن، ہر مسلم اپنا وقت گزارنا چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اب ہم رمضان المبارک کے مہینے میں گزر رہے ہیں اور یہ مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ ہمارے روزے بھی چل رہے ہیں، تراویح بھی چل رہی ہیں، دیگر جو ارکان ہیں اس مہینے میں کرنے کے یا جو اعمال ہیں کرنے کے، ہم خوب محنت سے کر رہے ہیں۔ تو آئیے ہم اس مہینے میں یعنی روزوں کے کچھ آداب ہیں، ہم آج روزوں کے آداب کو سمجھیں گے۔ انشاءاللہ جب ہم روزوں کے آداب کو سمجھ جائیں گے اور سمجھ کر کے عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے روزے اللہ رب کریم کے نزدیک انشاءاللہ قابل قبول ہوں گے اور ہم اپنے روزوں کو بچا سکیں گے اور روزوں کے ناقص ہونے سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں گے انشاءاللہ اور اپنے روزوں کی حفاظت کر سکیں گے۔ تو چند بزرگوں نے چند آداب نقل کیے ہیں۔ روزے میں سب سے پہلا ادب تو یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ روزے دار کو چاہیے کہ وہ اپنی آنکھوں کی یعنی اپنی نگاہ کی حفاظت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النظر سہم مسموم من سہام ابلیس، کہ نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر ہے۔ ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر ہے۔ نگاہ کی حفاظت ہر حال میں ضروری۔ دل کا تقوی یعنی دل کے اندر تقوی اور ایمان کا نور اس وقت تک پیدا ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہم اپنی نظروں کی حفاظت نہ کریں، اپنے نگاہوں کی حفاظت نہ کریں۔ گویا کہ نگاہوں کی حفاظت اور نظروں کی حفاظت اس بات پر منحصر ہے کہ ہمارے دل میں تقوی پیدا ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو اور ایمان کا نور پیدا ہو۔ تو آنکھوں کی یعنی نظروں کی حفاظت سے دل میں تقوی پیدا ہوتا ہے اور ایمان کا نور پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہر حال میں ہمیں اپنی آنکھوں کی، نگاہوں کی یا نظروں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اس سے ہمارے روزے محفوظ ہوتے ہیں، روزے کے اجر و ثواب میں کمی نہیں آتی۔ اسی طریقے سے دوسرا ادب جو روزوں کا ہے وہ زبان ہے، زبان کی حفاظت۔ زبان کی حفاظت ہر حال میں ضروری۔ زبان روزے کی حالت میں ہم غیبت نہ کریں، روزے کی حالت میں ہم چغلی نہ کریں، کسی پر بہتان نہ لگائیں، کسی پر الزام نہ لگائیں۔ لہٰذا زبان کو مستقل اپنے قابو میں رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو شخص دو چیزوں کی ضمانت دے، اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی، جو شخص ان دو چیزوں کی ضمانت دے جنت کی ضمانت میں اسے دیتا ہوں۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ زبان کی حفاظت آدھے دین کی حفاظت ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نجات کا کیا طریقہ ہے؟ جہنم سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ جہنم سے خلاصی کا طریقہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 کام کر لو۔
3 کام کر لو تم جنت کے مستحق ہو جاؤ گے۔ نمبر 1، زبان کی حفاظت کرو۔ نمبر 2، اپنا وقت زیادہ تر گھروں میں گزارو، اپنے گھروں میں اپنے اوقات زیادہ تر گزارا کرو۔ اور نمبر 3، گناہوں پر رویا کرو۔ یہ 3 چیزیں اپنے اندر، یہ 3 خصلتیں پیدا کر لو، یہ 3 عادتیں ڈال لو کہ زبان کی حفاظت، ناپ تول کر بولنا ہے، سمجھ کر بولنا ہے، اور اپنا زیادہ تر وقت گھروں میں گزارنا ہے، یہاں وہاں چائے خانوں پر، ہوٹلوں پر، جمگھٹوں میں اور محفلوں میں، مجلسوں میں، جہاں عام طور سے لایانی باتیں اور غیبت و بدگوئیاں، بدکلامیاں، فحاشی ہوتی ہیں، لغو کی باتیں ہوتی ہیں، وہاں سے حفاظت ہوگی جب گھروں میں پابندی ہوگی۔ اور گناہوں پر جب رونے کی عادت ڈال لو گے تو ظاہر ہے کہ انسان نیکیوں کی طرف چلے گا اور اس سے نیکیوں کی توفیق ہوگی اور وہ مزید گناہوں سے بچنے میں معاون ہوگا۔ تو لہٰذا گناہوں پر رونے کی عادت ڈالنے سے ایک تو جو ہم نے گناہ کیے ہیں اللہ وہ معاف کر دے گا، اور دوسرے مزید گناہوں سے بچنے کی ہمیں توفیق ہوگی اور ہم گناہوں سے محفوظ رہ سکیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا، اور روزہ رکھنے کے بعد ان دونوں کی طبیعت بگڑ گئی، اور طبیعت اتنی بگڑ گئی کہ وہ مرنے کے قریب ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک ان دونوں کے حال احوال پہنچائے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بڑا پیالہ بھیجا اور آپ نے حکم دیا کہ اس میں ان دونوں سے کہو کہ اس میں قے کریں۔ جب ان دونوں خاتون نے اس پیالے میں قے کیا تو گوشت کے لوتھڑے اور تازہ کھایا ہوا خون ان کے منہ سے نکلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں خاتون نے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا حلال رزق سے روزہ رکھا تھا، لیکن انہوں نے حرام کھایا، یعنی یہ لوگوں کی غیبت کرتی رہیں، اس کی وجہ سے ان کی روزے میں یہ حالت ہوئی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ روزے کی حالت میں جب ہم گناہ کے کام کرتے ہیں، بدنگاہی کرتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں، اپنے زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتے، غلط استعمال کرتے ہیں، کانوں کو صحیح استعمال نہیں کرتے، تو روزہ ہمیں محسوس ہوتا ہے، یعنی بھوک اور پیاس کی شدت اور تکلیف ہمیں ستانے لگتی ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ روزے کی حالت میں ذکر، تلاوت، تسبیحات میں اگر مشغول رہا جائے، نوافل کی پابندی کی جائے، یعنی اللہ سے رابطہ کیا جائے روزے کی حالت میں، تو بھوک اور پیاس کی شدت سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ تیسرا ادب جو روزے کا ہے میرے بھائیوں، وہ ہے کان کی حفاظت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غیبت کرنے والا اور غیبت سننے والا دونوں گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ چوتھا ادب جو روزے کا ہے، زبان کی حفاظت، آنکھوں کی حفاظت اور کانوں کی حفاظت کے علاوہ جسم کے سارے اعضاء کی حفاظت کرنی۔ جسم کے سارے اعضاء گویا کہ عمل کے اور کام کے مشین ہیں۔ مثلا ہاتھ کی حفاظت، کہ ہاتھ سے کسی پر ظلم نہ ہو، کسی پر زیادتی نہ ہو، ہاتھ سے ہم کسی کا سامان نہ چرائیں۔ اسی طریقے سے پیر کی حفاظت، ان پیروں پر چل کر گناہوں کی طرف نہ جائیں، گناہوں کی جگہ پر نہ جایا جائے۔ اسی طریقے سے پیٹ میں حرام روزی نہ پہنچائیں، حرام غذا نہ پہنچائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جسم حرام غذا سے پلے پرورش ہو اس پر جہنم واجب ہے، اس پر جہنم واجب ہے۔ لہٰذا اپنے پیٹ میں حرام رزق پہنچانے سے ہر طرح سے کوشش کریں کہ حرام روزی اپنے پیٹ میں نہ پہنچے، حلال روزی کا اہتمام کریں، پوری زندگی اس بات کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں زہر جس طریقے سے جسم کے لیے خطرناک ہے، اسی طریقے سے حرام روزی روح کے لیے خطرناک ہے۔ لہٰذا حرام روزی سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کریں اور اس کے کاربند رہیں اور اس کی پابندی کریں۔ اسی طریقے سے روزے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ کم کھائیں۔ صوفیاء کرام علیہم الرحمن کے ہاں شروع سے یہ معمول رہا ہے اور ان کے ہاں پورے سال یہ معمول رہتا ہے کہ وہ کم کھانے پر توجہ دیتے، کم کھانے کی فکر میں رہتے۔ کم کھانا، جب آپ کھانا کھانے بیٹھیں اور ابھی کھانے کی حاجت ہو تو کھانے سے ہاتھ روک لیں۔ صوفیاء کے ہاں 4 چیزیں ملتی ہیں،
تقلیل الطعام، تقلیل الکلام، تقلیل النیام، اور اسی طریقے سے لوگوں سے کم ملنا، کم ملاقاتیں کرنا، یعنی کم کھانا، کم بولنا، کم سونا، اور لوگوں سے کم ملاقاتیں کرنا اور کم ملنا، یعنی تقلیل الاختلاط مع الانام، لوگوں سے خلط ملط زیادہ نہ رہنا، زیادہ نہ رکھنا، زیادہ تعلقات نہ رکھنا۔ یہ صوفیہ نے 4 اقوال لکھے ہیں کہ ان پر انسان کو کاربند رہنا چاہیے۔ کم کھانا یہ اللہ کی رضا کے لیے ہو اور کسی دوسرے مقصد کے لیے نہ ہو، جب یہ عبادت بنتی ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیٹ بھر کر جو لوگ کھانا کھاتے ہیں انہیں اس بات کی خبر ہی نہیں ہے کہ بھرا ہوا معدہ ہمیشہ حکمت سے خالی ہوتا ہے، لہٰذا کم کھانے کی عادت ڈال لیں۔ اسی طریقے سے روزے کے آداب میں سے ایک خوف اور رجا بھی ہے۔ خوف و رجا ہر چیز میں ہونی چاہیے، ہم کام کریں اللہ سے ڈر کر کریں، اور پھر کرنے کے بعد اللہ سے امید رکھیں، ڈرتے بھی رہیں کہ کہیں بے اصولی تو نہیں ہو رہی ہے، بے احتیاطی تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں منمانی تو نہیں ہو رہی ہے، نفس کو دخل تو نہیں ہے اس کے اندر۔ یاد رکھیں عبادت یا ریاضت جو ہم کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اس میں اگر نفس کو دخل ہے، اس میں اگر منمانی ہے، خواہشات کی پرستش ہے، اور اس شریعت کے جو اصول ہیں اس سے الگ ہے، تو یاد رکھیں وہ کام اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں قابل قبول ہونے کے لیے شرط ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق 100% وہ عمل کیا جائے۔ لہٰذا خوف بھی ہو اور امید بھی ہو، اللہ کی ذات سے امید رکھیں کہ ہم نے یہ جو کام کیا ہے یہ کام اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ پھر اس بات سے ڈرتے رہیں کہ پتہ نہیں یہ کام قبول ہوگا یا نہیں، یہ عمل اللہ کے ہاں مقبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس بات سے بھی ڈرتے رہیں، تو خوف و رجا کے ساتھ عمل کریں۔ اور آخری ادب جو روزے کا ہے میرے بھائیوں، وہ ہے دعا اور کوشش۔ ہر کام کے لیے کوشش اور دعا ضروری ہے، بغیر کوشش کے کوئی کام نہیں ہوتا، اور کوشش کرنے کے ساتھ اللہ رب کریم کی اگر توفیق شامل حال نہ ہو تو وہ کام بھی آسان نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہمیں کوشش بھی کرنی ہے کہ ہمارے رمضان کے روزے اچھے سے گزریں، اور ہم اس رمضان میں اپنے رب کو راضی کر سکیں، ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچا سکیں، اور کسی طرح کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے، اس کی بھرپور کوشش کرنی ہے، اور اللہ رب کریم سے ہر وقت مدد بھی طلب کرنی ہے کہ یا اللہ آپ کی مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، آپ کی توفیق کے بغیر ہم نیک نہیں بن سکتے، اے اللہ ہمیں آپ توفیق دیجئے۔ تو بہرحال اللہ سے توفیق کی دعا مانگنی ہے، اور کوشش بھی جاری رکھنی ہے۔ صرف دعا کرے کوشش نہ کرے، یا صرف کوشش ہو اور دعا نہ ہو تو ناکامیابی ہے۔ لہٰذا دونوں چیزوں کو ہم ملائیں گے، دونوں چیزوں کو شامل حال رکھیں گے، کوشش پر کوشش کرنی ہے اور دعا پر دعا مانگنا ہے، اور اللہ سے امید رکھنی ہے۔ انشاءاللہ روزوں کے جو آداب ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں، سامنے رکھیں، انشاءاللہ آپ کے روزے بہت اچھے ہوں گے، شریعت کے تقاضے رسول کے مطابق ہوں گے، اور عند اللہ آپ اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے، جو اجر و ثواب کا وعدہ اللہ رب کریم نے روزوں کے اوپر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سبھی ساتھیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔